مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں سے نمازی بن نہ سکے۔ اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اسلام میں جتنے بھی عمل ہیں، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، صدقہ ہے، تسبیحات ہیں، غریبوں کی مدد ہے، ماں باپ کا احترام ہے، جتنے بھی عمل اسلام میں ان سب سے زیادہ محبوب عمل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک نماز ہے، اور اتنا طاقتور عمل ہے کہ نماز کی ادائیگی کے لیے پوری دنیا میں مسجدیں بنانی پڑی۔ اس عمل کی ادائیگی کے لیے باقاعدہ ہر گاؤں، شہر، ملک، ہر زبان، ہر خطے میں مساجد کی تعمیر کی گئی۔ کس لیے؟ تاکہ لوگوں کو نماز کا پابند کر دیا جائے۔ لیکن نماز کی حقیقت کیا ہے؟ نماز فرض کیوں کی گئی؟ ہم نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ نماز پڑھنے کا مقصد کیا ہے؟ نماز کی فرضیت کی وجہ تسمیہ کیا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک کیوں بتایا؟ کیوں اتنے لوگ جمعے کے روز اکٹھے ہوتے ہیں الگ الگ مسجدوں میں صرف نماز کے؟ سردی کی ٹھٹھرتی راتوں میں جب صبح ہوتی ہے، جب لوگوں کو اپنا بستر بڑا محبوب ہوتا ہے، جس وقت تو مؤذن جب اذان دیتا ہے تو کیوں اللہ کے بندے اپنا بستر چھوڑ کے سخت سردی میں اٹھ کے وضو کر کے مسجد تک پہنچتے ہیں؟ گرمیوں کی تپتی ہوئی دوپہر جس میں لوگ باہر نکلنا پسند نہیں کرتے، جب لو اور دھوپ تھپیڑے مار رہی ہوتی ہے، تو اس وقت بھی جب تپتی ہوئی دوپہر میں مؤذن کہتا ہے نماز کے لیے آؤ، پھر جو اللہ کے محبوب بندے ہیں وہ مسجد کی طرف نکل پڑتے ہیں۔ حتیٰ کہ جب جنگ کی بھٹی گرم ہوتی ہے، ایک طرف دشمن ہوتا ہے، ایک طرف ہم ہوتے ہیں، تاریخ یہ بتاتی ہے کہ تیروں کی چھاؤں میں، اور آج بھی جدید ٹیکنالوجی کے دور میں، جب یہ خطرہ ہے کہ پتہ نہیں کس لمحے دشمن کے نشانے کا انسان شکار ہو جائے، اس وقت بھی جب مؤذن کہتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر کہ اللہ سب سے بڑا ہے، آؤ نماز کے لیے، پھر بھی اس وقت میں جب جان کا خطرہ ہوتا ہے تو میدان جنگ میں جو لوگ ہوتے ہیں ایمان والے، وہ وضو کر کے نیت باندھ لیتے ہیں اپنے رب کی حضور۔ نماز کی آخر ایسی کیا وجہ تسمیہ ہے کہ سن بلوغت کے بعد نماز کو فرض دیا مردوں پر، عورتوں پر، زندگی کے آخری لمحے تک حکم ہوا کہ اگر بستر پر ہیں، اٹھ نہیں سکتے، ہاتھ کے اشارے سے نماز پڑھو، ہاتھ کا اشارہ نہیں کر سکتے، آنکھوں کے اشارے سے نماز پڑھو۔ نماز کو لازم قرار دے دیا گیا۔ وجہ کیا ہے؟ یہ ٹھیک ہے کہ نماز کے لیے پاک ہونا ضروری ہے، نماز کے لیے وضو کا ہونا ضروری ہے، نماز کے لیے قبلے کی طرف منہ ہونا ضروری ہے، نماز کے لیے امام کا ہونا ضروری ہے، نماز کے لیے مسجد میں اذان کا ہونا ضروری ہے، نماز کے لیے مساجد کی تعمیر ضروری ہے، نماز کے لیے جگہ کا پاک ہونا ضروری ہے، نماز کے لیے کندھوں سے کندھے ملا کے کھڑا ہونا ضروری ہے۔ یہ تمام کی تمام چیزیں ضروریات نماز میں سے ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ نماز پڑھنے کا مقصد کیا ہے؟ یہ تمام چیزیں نماز کی ضرورتیں ہیں۔ وضو نماز کی ضرورت ہے، پاکیزگی حاصل کرنا استنجے میں نماز کی ضرورت ہے، سر پر کپڑا ڈھانپنا، دستار باندھنا، ٹوپی پہننا نماز کی ضرورت ہے، پاجامہ ٹکنوں سے اونچا ہونا نماز کی ضرورت ہے، نیت باندھ کے کھڑے ہو جانا نماز کی ضرورت ہے۔ لیکن نماز کا مقصد کیا ہے؟ نماز پیغام کیا دیتی ہے؟ نماز سمجھاتی کیا ہے؟ نماز فرض کیوں کی گئی؟
दुख की बात है कि जरूरतें सबको पता है, जरूरतें सबको पता है, मकसद किसी को याद नहीं। जरूरत हर इंसान को पता है और जरूरत पर तो एक दूसरे के खिलाफ लड़ भी रहे हैं। कोई कहता है तू ऐसे नमाज पढ़ता है, कोई कहता है तू ऐसे नमाज पढ़ता है, कोई कहता है ऐसे नमाज पढ़ता है। लेकिन सवाल यह है कि अगर कोई आदमी रफ़ादैन के साथ नमाज पढ़े, अगर मुफ्ती साहब से पूछो, मौलाना से पूछो, शेखुल हदीस से पूछो, मुजद्दिद वक्त से पूछो कि जनाब इनकी नमाज हो जाती है, तो कहेंगे हाँ हो जाती है। और अगर कोई रफ़ादैन नहीं करता तो इनकी नमाज हो जाती है, हाँ जी इनकी भी हो जाती है। अगर कोई छाती पे नियत बांधता है, इनकी नमाज भी हो जाती है, हाँ जी हो जाती है। अगर कोई नाक पर नियत बांधता है, इनकी नमाज हो जाती है, हाँ जी हो जाती है। जब जरूरत थोड़ी बहुत आगे पीछे होके हो रही है तो फिर इन जरूरतों के ऊपर तो एक दूसरे के खिलाफ नफरत है, इन जरूरतों की वजह से एक दूसरे के खिलाफ फतवे हैं, इन जरूरतों की वजह से एक दूसरे के साथ बदगुमानी है। लेकिन मजा तो यह है कि जरूरतों पर लड़ रहे हैं, मकसद किसी को याद नहीं है। मकसद नमाज क्या है? क्यों इतना ताकतवर अमल? आपको पता है मैदान जंग में हुक्म है नमाज का टाइम हो जाए। लोगों ने पूछा था अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम से कि या रसूलल्लाह मैदान जंग की भट्टी जब गर्म होती, जब जान का खतरा होता है, जब किसी भी लम्हे तीर आकर लग सकता है, उस वक्त क्या करें? पहले दुश्मन का मुकाबला करें या पहले नमाज पढ़ें? हुक्म हुआ कि आधे लोग मैदान में रहो, आधे आके नमाज पढ़ो। और अगर 4 रकात है मुसाफिर को 2 कर दी, और फिर अगर 2 रकात है तो मैदान जंग में 1 कर दी। फरमाया 1 रकात नमाज पढ़ो, फिर तुम उनकी जगह चले जाओ ताकि दूसरे आके दूसरी रकात पढ़ के पूरा करें। लेकिन नमाज की माफी नहीं दी। इतना ताकतवर अमल कि नमाज की माफी नहीं, नमाज किसी हालत में कज़ा ही नहीं की जा सकती, नमाज को छोड़ा ही नहीं जा सकता। इतना बड़ा अमल अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने कायम फरमा दिया। अल्लाह के बंदे, इसका कुछ मकसद भी होगा, नमाज कुछ चाहती भी होगी, नमाज के कोई मायने भी होंगे, नमाज का कुछ पैगाम भी होगा, नमाज का कोई ऐलान भी किया गया होगा। क्या है वो ऐलान? कितने लोग इस बात को जानते हैं कि नमाज हम क्यों पढ़ते हैं? नमाज की खातिर लड़ने वाले तो बहुत देखे होंगे आपने, लेकिन हम नमाज क्यों पढ़ते? ऐसे कितने लोग हैं जिनको पता है कि हम नमाज क्यों पढ़ते हैं? क्या नाम है आपका? नमाज क्यों पढ़ते हैं? क्यों पढ़ते हैं? दीन के लिए। आप क्यों पढ़ते हैं? अल्लाह के लिए। आप? अल्लाह के लिए। आप? हैरत अंगेज बात सुनिए आप। ये जो मेरे भाई कह रहे हैं गलत नहीं कह रहे कि नमाज तो अल्लाह के लिए पढ़ते हैं, लेकिन कुरान पाक में ऐसा नहीं लिखा है। क्योंकि अब नमाज पढ़ने वाले और नमाज की तरबियत देने वाले कलमात तो याद करवा रहे हैं, लेकिन मकसद नमाज को फौत कर दिया गया। चलें कुरान पाक को खोलें, मुतअद्दिद जगह पर अल्लाह करीम ने नमाज की फर्जियत का ऐलान किया, नमाज की फजीलत का ऐलान किया और नमाज की वजह तस्मिया का ऐलान किया। क्या फरमाते हैं अल्लाह? फरमाते हैं कि नमाज तुम पर फर्ज कर दी गई क्योंकि तुम गंदी बातें करनी छोड़ दो, अच्छी बातें करने लग पड़ो। बुल्ले शाह रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया है ना, बुल्ले शाह हमारे हैं ना, असी पंजाबी हैं ते बुल्ला साडा है। ते बुल्ले शाह ने फरमाया है ना कि नमाज भी नीति जाने हो, ठगी भी कीती जाने हो, आ की कीती जाने हो। कुरान पाक की आयत का तर्जुमा किया, कहता अच्छा नमाज भी पढ़ते हो और नमाज के बाद ठगी भी मारते हो, नमाज भी पढ़ते हो, किसी की बेटी की तरफ जिना का इरादा भी रखते हो, नमाज भी पढ़ते हो, बेईमानी भी करते हो, नमाज भी पढ़ते हो, दिल में कीना भी रखते हो, नमाज भी पढ़ते हो, बुग़्ज़ भी करते हो, नमाज भी पढ़ते हो, रियाकारी भी करते हो। वो कहता नमाज भी नीति जाने हो, ठगी भी कीती जाने हो, आ की कीती जाने हो। फिर कुरान पाक ने कहा कि नमाज इसलिए फर्ज कर दी गई ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ। लफ्ज़ मुत्तकी आया कुरान पाक में दूसरी मर्तबा फरमाया नमाज इसलिए फर्ज कर दी गई ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ। मुत्तकी किसको कहते हैं? मुत्तकी अच्छे बंदे को कहते हैं, मुत्तकी नेक बंदे को कहते हैं, मुत्तकी शरीफ बंदे को कहते हैं, मुत्तकी दयानतदार को कहते हैं। आप मुत्तकी किसको कहते हो? जिसकी शक्ल मुसलमानों जैसी हो, लेकिन कुरान ने कहा मुत्तकी वो है जो अपनी माँ का कहना मानता है, मुत्तकी वो है जो अपने बाप के आगे नहीं बोलता, मुत्तकी वो है जो मियाँ बीवी में सुलह रखता है, मुत्तकी वो है जो अपने बच्चों से मोहब्बत करता है, मुत्तकी वो है जिसका पड़ोसी उससे राजी है। अगर ये 5 बातें मुत्तकी में नहीं है, वो दुनियादारों के लिए जितना मर्जी अच्छा बनता रहे, वो मुत्तकी नहीं हो सकता। आपने क्या समझा
کہ نماز پڑھیں گے مسجد میں آ کے اللہ راضی ہو جائے گا. پوری کائنات کے جتنے بھی لوگ کائنات میں بستے ہیں ایک وقت میں ہی سجدہ کرتے ہیں ایک ساتھ کہ ہم نے اللہ کو, ہم نے ایشور کو, ہم نے اکال پرخ کو, ہم نے اس رب کو جس نے کہا الحمدللہ رب العالمین کہ میں تمام عالم کا پالنہار ہوں, ایک وقت ساری کائنات کے لوگ سجدہ کر دیں تو اس خدا کی خدائی میں ایک رتی کا اضافہ نہیں کر سکتے. پھر سارے ہی منکر ہو جائیں, سارے ہی اگر منکر ہو جائیں تو خدا کی خدائی میں ایک رتی کی کمی نہیں کر سکتے. تو پتہ لگا نماز اللہ اس لیے تو نہیں پڑھوا رہا کہ اللہ تعالیٰ نے نعوذ باللہ اپنی واہ تم سے کروانی ہے. اللہ چاہتے ہیں کہ میرے محبوب کو جو لوگ ماننے والے ہیں وہ اچھے بن جائیں, جنہوں نے محمد الرسول اللہ کو کہا لبیک یا رسول اللہ, جنہوں نے یہ وعدہ کیا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ, جنہوں نے یہ کلمہ کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ, جنہوں نے کہا کہ ہم نے گواہی دی ہے کہ محمد اللہ کے رسول ہیں, جنہوں نے کہا کہ ہم نے یہ گواہی دی ہے کہ محمد کے لیے جان نثار ہے, جنہوں نے کہا کہ گواہی دیتے ہیں کہ محمد کے علاوہ کوئی خاتم النبیین نہیں. اللہ چاہتے ہیں کہ جو گواہی دینے والے ہیں ان کا کردار اچھا ہو, ان کا لب و لہجہ اچھا ہو, ان کی آنکھیں اچھا دیکھیں, ان کی زبان اچھا بولے, ان کے قدم اچھے اٹھیں, ان کا کاروبار حلال کا ہو, تبھی تو نماز فرض کی. نماز کی بات کرتے ہو, نماز کے مقصد کی بات کیوں نہیں کرتے؟ نماز کے ساتھ وضو کی بات کرتے ہو, نماز کی اندر کی جو طہارت ہے, جسم کی جو پاکیزگی ہے, پھر اس کی بات کیوں نہیں کرتے؟ نماز کے ساتھ چہرہ دھونے کی بات کرتے ہو, نماز کے ساتھ دل دھونے کی بات کیوں نہیں کرتے؟ ہم نے کیا سمجھا کہ صرف نماز اس لیے کہ ہم مسجد میں آئیں گے اور لوگ کہیں نماز پڑھ رہے ہیں, نماز میں ریاکاری اللہ کو پسند نہیں, نماز میں دکھاوا اللہ کو پسند نہیں, نماز میں گنڈا گردی اللہ کو پسند نہیں. اور اگر کوئی بندہ نمازی بھی ہو اب اسے مسجد میں آتا ہے, وہ مسجد میں آنے کے باوجود اس کو مقصد نماز یاد نہ ہو, نماز کا مقصد یاد نہ ہو, نماز پڑھی کیوں جاتی ہے؟ آپ کو پتہ ہے قرآن نے کہا نماز پڑھو, رسول اللہ نے بھی کہا نماز پڑھو. یا رسول اللہ کیسے؟ فرمایا نماز پڑھو, نماز سے اللہ کی مدد آئے گی, نماز سے دکھ درد دور ہوں گے, نماز سے نفرت ختم ہوگی, نماز سے دلوں میں نرمی پیدا ہوگی. وہ کون سے نمازی ہیں جو مسجد میں آتے ہیں دوسرے نمازیوں کو گالی دیتے ہیں؟ وہ نمازی ہے؟ وہ کون سا نمازی ہے جو مسجد میں آتا ہے دوسرے نمازیوں کو حقارت کی نگاہ سے دیکھتا ہے؟ وہ کیسا نمازی ہو سکتا ہے جو مسجد میں نمازیوں کے ساتھ ان کی دل آزاری کرتا ہو؟ یہ کیسی نماز ہو سکتی ہے جو بچوں کو مسجد میں آنے کی اجازت نہ دیتی ہو؟ یہ کیسی نماز ہو سکتی ہے جو کندھے سے کندھا ملتے ہوئے آپس میں کسی کو تکلیف محسوس ہوتی ہو؟ جن کو مقصد نماز یاد نہیں, ابھی تک ان کی نماز ہو ہی نہیں رہی ہے. اللہ چاہتے ہیں کہ نمازی اچھا بولے, اللہ چاہتے ہیں کہ نمازی حرام نہ کھائے, اللہ چاہتے ہیں کہ نمازی کی آنکھوں میں شرم و حیا ہو, اللہ چاہتے ہیں کہ نمازی کی گفتگو میں ناپاکی نہ ہو, اللہ چاہتے ہیں کہ نمازی کا دل بالکل پاک رہے, اللہ چاہتے ہیں کہ نمازی دوسروں کی مدد کرنے والا ہو. کیوں؟ کیونکہ نمازی جو بنا دیا ہے اس پر اللہ نے جو کرم جو کر دیا ہے. آج کتنے لاکھوں کروڑوں لوگ جمعے کی نماز میں بیٹھے ہوئے ہیں اور پھر بھی کچھ ایسے ہوں گے جو سڑکوں پر پھر رہے ہیں, تو کیا اللہ نے ان پر کرم نہیں کیا؟ جن کو اپنے گھر تک بلا لیا اللہ نے پسند کیا ہے. مجلس احرار اسلام ہند کے روح رواں امیر شریعت میرے پردادا رئیس الاحرار حضرت مولانا حبیب الرحمن لدھیانوی کے جگری یار مجلس احرار کے روح رواں امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ, کسی نے جا کے پوچھا شاہ جی کہ میرا مسجد میں بیٹھنے کو دل نہیں کرتا. کسی نے کہا شاہ جی میرا مسجد میں بیٹھنے کو دل نہیں کرتا. تھے نا سید, اللہ تبارک و تعالیٰ کے کامل ولی تھے. اس بچے کے دل پہ ہاتھ رکھا, فرمانے لگا نہیں پترا, یہ گل نہیں کہ تیرا مسجد میں بیٹھنے کو دل نہیں کرتا, مسجد والا تجھے مسجد میں بٹھانے کے لیے تیار نہیں ہے. مقصد نماز کو قرآن پاک کے ذریعے اپنی زندگی میں اتارنا ہوگا. ٹھیک ہے, اب آپ یہ دیکھیں جماعت کی نماز تو گھر میں بھی پڑھ سکتے تھے. جماعت کی نماز کیوں؟ تاکہ یہ نماز آپ کو آپس میں جوڑتی ہے, آپس میں محبت سکھاتی ہے, ایک دوسرے سے کندھے سے کندھا ملانے کا درس دیتی ہے. نماز تو رات کو چھپ کے بندہ اپنے گھر میں بھی پڑھ سکتا ہے اور اس سے زیادہ ثواب ہے اس کا. تہجد کی نماز کا ثواب اس سے زیادہ ہے.
رات کو چھپ کے اپنے گھر میں بھی پڑھ سکتا ہے، لیکن کیوں فجر میں مسجد میں آتا ہے، ظہر میں کیوں آتا ہے، عصر میں کیوں آتا ہے، مغرب میں کیوں آتا ہے، عشاء میں کیوں آتا ہے، جمعے کو اتنا عظیم الشان مجمع کیوں لگتا ہے، عید کو کیوں لگتا ہے؟ کیوں؟ تاکہ محمد رسول اللہ چاہتے ہیں کہ ان میں آپس میں خوبصورت سماجک ویوستھا ہو، یہ ایک دوسرے سے محبت کرنے والے ہوں، ایک دوسرے کے دکھ تکلیف کو سمجھنے والے ہوں، ایک دوسرے کے ساتھ کندھے سے کندھا لگا کے کھڑے ہونے والے ہوں۔ ہے کوئی ایسی خوبصورت عبادت جو یہ کہتی ہو یہ نماز نہیں ہے؟ دیکھو نماز میں جب بندہ آتا ہے اونچ نیچ کا فرق ختم ہو جاتا ہے۔ پہلی صف میں اگر کوئی غریب آ کے کھڑا ہو جائے، پہلی صف میں اگر کوئی پلے دار آ کے کھڑا ہو جائے، پہلی صف میں اگر کوئی مزدور آ کے کھڑا ہو جائے، پہلی صف میں کوئی غریب کوئی کالا کھڑا ہو جائے، پہلی صف میں کوئی پھٹے ہوئے کپڑوں والا آ کے کھڑا ہو جائے اور نماز تیار ہو جائے، مسجد کا صدر دیر سے آئے تو کہاں؟ پیچھے۔ اور اگر زیادہ نماز شروع ہو جائے، برآمدہ بھی بھر جائے، کوئی بڑا چودھری اگر آئے تو کہاں نیت باندھے؟ برآمدے سے بھی پیچھے۔ اور اگر پھر مسجد کا صحن بھی بھر جائے، جمعے کا دن ہو، کوئی بڑا مسلمان بہت بڑا کوئی افسر لگ گیا ہو، کوئی مسلمان بہت بڑا وزیر بن گیا ہو، کوئی مسلمان کوئی بہت بڑے رتبے پہ پہنچ گیا ہو، کوئی مسلمان وقت کا شیخ الحدیث ہو، کوئی مسلمان وقت کا کوئی بہت بڑا مجدد ہو، اور اگر سب سے دیر سے آئے گا تو کہاں نماز پڑھے گا؟ جہاں پر رسول اللہ کے امتیوں نے، جہاں پر مسلمانوں نے جوتیاں اتاری ہیں، یہ اس جگہ کھڑا ہو کر نیت باندھے گا، کیونکہ یہ اللہ کی قائم کردہ نماز ہے، یہ رسول اللہ کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے۔ کسی مائی کے لال میں ہمت نہیں ہے کہ وہ مسلمانوں کی گردنیں پھلانگتا ہوا آگے تک آ جائے۔ آپ نے کیا سوچا نماز صرف عبادت ہے؟ نماز مساوات کا پیغام ہے، نماز محبت کی علامت ہے، نماز اونچ نیچ کو ختم کرنے کا اعلان ہے، نماز گورے اور کالے کو ایک سب میں کھڑا کرنے کا اظہار ہے، نماز بڑے اور چھوٹے کی تمیز کو ختم کرنے کا ذریعہ ہے، نماز امیری اور غریبی کو ختم کرتی ہے، نماز خدا کے حضور سب کو ایک جیسا بنا کر پیش کرتی ہے۔ آپ نے کیا سمجھا کہ صرف 5 وقت کی نماز ایک رسم ادا کرنا ہے؟ یہ رسم نہیں، یہ وہ طاقتور روایت ہے جس نے پوری دنیا میں اسلام کے پرچم کو سر بلند رکھا۔ یہ وہ طاقتور روایت ہے جو جب حرم میں ادا ہوتی ہے تو رنگ اور نسل کے بھید بھاؤ ختم ہو کے دنیا کے 200 ملکوں کے لوگ ایک ساتھ کندھے سے کندھا ملا کے کھڑے ہوتے ہیں۔ یہ وہ طاقتور روایت ہے کہ جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پر پہنچتے ہیں تو پھر سب کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے ہوتے ہیں، ان میں کوئی گورا کالا پیلا نہیں ہوتا ہے۔ علامہ اقبال نے کہا نا کہ آ گیا ہے لڑائی میں اگر وقت نماز، قبلہ رو ہو کے زمین بوس ہوئی قوم حجاز۔ پہلے شعر میں نماز کی اہمیت بتائی، کہنے لگا اگر میدان جنگ میں بھی نماز کا اعلان آ گیا، مؤذن نے اذان کر دیا تو بس قبلے کی طرف منہ کر کے بس سجدہ کر دیا، مسلمانوں نے اپنی جانوں کی پرواہ نہیں کی۔ آگے آئے لڑائی میں اگر وقت نماز، قبلہ رو ہو کے زمین بوس ہوئی قوم حجاز، پھر ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود اور ایاز۔